بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان بن بیاہی ماں، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ وہ جو مالتی اس گھر میں آ کر رہی تھی، اس کی بابت تم کو کیا پتا ہے؟ سب پتا ہے، رام پیاری نے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ وہ خود کہتا تھا کہ رام پیاری، تم اڑتے پنچھی پکڑ لیتی ہو، مجھ سے اپنے پنجرے کا پنچھی نہیں پکڑا جاتا۔ میں نے اس کو کہا کہ جس لڑکی نے تم کو ایک بار دھتکار دیا ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ مالتی ان کے نوکر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، بڑا ہی خوبصورت مسلمان تھا۔ یہ راز مجھ سے پوچھو نا، وہ کہاں کہاں ملتے تھے مجھ کو سب معلوم ہے۔ پھر دونوں غائب ہو گئے۔ وہ مسلمان اس کو لے گیا۔ چچا نے پرواہ ہی نہیں کی، کہتا تھا جاتی ہے تو جائے، بھائی اس کا اگر لڑائی میں مارا گیا تو لڑکی کی شادی کی ذمہ داری ہم پر آن پڑے گی۔ جگدیپ اس کی بابت کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا ہاتھ سے نکل گئی۔ رام پیاری نے جواب دیا، کہتا تھا کہ حیدر خان کہیں نظر آ جائے گولی مار دوں گا، پر وہ کہاں نظر آنے والا تھا۔ اب جگدیپ کی دوستی کہاں کہاں تھی؟ ایک تو شانتا ہے، اس نے کہا، جوان ہے، خامند والی ہے، پر اس سے دوستی اب کچھ کم ہو رہی ہے۔ دوسری کامنی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، پر اس سے جگدیپ نے نظر پھیر لی تھی، اس واسطے کہ وہ جگدیپ کے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جگدیپ نے دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا ہے۔ جگدیپ نے مجھ کو کہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ شادی کی بات لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس پر جگدیپ نے اس لڑکی کی خواہش کی تو میں نے لڑکی کو بتا دیا۔ لڑکی کامنی بہت خوش ہوئی، اس واسطے کہ اس کو جگدیپ پسند تھا اور جگدیپ کا باپ امیر تھا۔ میں نے جگدیپ کو بتایا کہ کامنی تو تم پر مرتی ہے، تو وہ بے چین ہو گیا، کہنے لگا کہ کامنی سے ملوا دو۔ میں نے ان کی ملاقات کرا دی۔ ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جم گئے۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک روز جگدیپ کو میں نے کہا کہ شادی کی بات چلاؤ۔ اس نے ہنس کر کہا، شادی تو ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میرا بال بال پاپ میں رنگا ہوا ہے، پر میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کامنی کو میں نے کہا تھا کہ جگدیپ تمہارے ساتھ شادی کرے گا، پر تم نے دوسرا چکر چلا دیا ہے، اور کامنی مجھ کو کہتی ہے کہ جگدیپ کے ماں باپ کو کہو کہ میرے ماں باپ کے پاس آئیں۔ جگدیپ نے ہنس کر مجھ کو ٹال دیا، اور پھر یہ مصیبت آن پڑی کہ کامنی اور جگدیپ کا پاپ کامنی کی کوکھ میں بیٹھ گیا۔ آج سمجھ لو کہ اس کا تیسرا مہینہ ہے۔ جگدیپ نے 1 مہینہ پہلے اس کو ملنا چھوڑ دیا تھا۔ کامنی منت کرتی ہے اور گالیاں بھی دیتی ہے کہ میں جگدیپ کو اس سے نہیں ملاتی۔ جگدیپ مانتا نہیں تھا۔ مجھ کو کامنی کا بہت خیال آتا تھا۔ وہ بڑی دلیر اور شرارتی لڑکی ہے، پر جس میں دلیری ہوتی ہے وہ پاپ کرنے پر آ جائے تو بھی دلیری سے کرتا ہے۔ ایسا ہی کامنی نے کیا۔ اس نے کہا تھا کہ جگدیپ کے ماں باپ نے اس کا رشتہ نہ مانگا تو وہ جگدیپ کے گھر چلی جائے گی۔ مجھ کو کامنی اور جگدیپ کی اس چکر بازی کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ رام پیاری اس طرح سنا رہی تھی جیسے کسی عورت کو کہانی سنا رہی ہو۔ میں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ اتنی لمبی بات سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جگدیپ کا قاتل کون ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ کامنی قاتل نہیں۔ ہاں تو یہ بھی سن لو، رام پیاری نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس عورت میں عقل بھی ہے اور یہ بہت کچھ جانتی ہے۔ اس نے کہا، شاید تم کو کوئی سراغ مل جائے۔ کل دن کی بات ہے، کامنی نے مجھ کو بلایا اور رو پڑی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ یہ نہ ہو جاتا تو میں دل پر پتھر رکھ لیتی۔ اب اس کا کیا بنے گا؟ ایک ہی علاج ہے کہ وہ میرے ساتھ بیاہ کر لے، پر وہ سامنے ہی نہیں آتا۔ میں نے اب انتظام کر لیا ہے، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اگر میں نہ مری تو جب میرا پاپ ظاہر ہوگا تو میرا باپ اور میرا بھائی مجھ کو قتل کر دیں گے۔ جگدیپ سے کہو کہ آج شام کے بعد مجھ کو باہر ملے۔ اس نے جگہ بتا دی۔ میں نے جگدیپ کو جا کر کہا کہ پاپی ایک بار تو اس کو مل لے اور اس کے دل کو کچھ تسلی دے دے، وہ تو زہر کھا کر مر رہی ہے۔ میں نے جگدیپ کو یہ بھی بتا دیا کہ تم آج رات اس سے نہ ملے تو میں تمہارے ساتھ تعلق توڑ لوں گی اور تم کو کسی کے ساتھ موقع پر پکڑوا کر دنیا کے سامنے بے عزتی کرواؤں گی۔ بس میں یہاں تک جانتی ہوں۔ مجھ کو اعتبار نہیں تھا کہ جگدیپ کامنی کو ملنے جائے گا۔
صبح ہوئی تو پہلی خبر یہ سنی کہ جگدیو قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ مجھ کو اس طرح دھچکا لگا جیسے کسی نے میرے جسم کے ساتھ ننگے تار لگا دیے ہوں۔ رام پیاری نے مجھ کو قاتل کے قریب پہنچا دیا تھا۔ تم نے کامنی کے گھر جا کر پوچھا نہیں کہ رات کو اسے جگدیو ملا تھا یا نہیں؟ میں کامنی کے گھر گئی تھی، رام پیاری نے کہا۔ اس سے یہی بات پوچھی جو آپ نے کہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلی، اس واسطے کہ اس کو یقین تھا کہ جگدیو اس کو ملنے کے واسطے نہیں آئے گا۔ کامنی نے یہ بھی کہا کہ جگدیو نے اس کی طرح کسی اور کو بھی ایسا ہی دھوکہ دیا ہوگا اور اس نے اس کو پار کر دیا۔ کامنی روتی بہت تھی۔ رام پیاری کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ آپ کو میں نے ضروری باتیں سنائی ہیں۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کامنی نے کیا سچ کہا ہے کہ وہ جگدیو کو ملنے نہیں گئی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ملنے گئی اور اس کا بھائی پہنچ گیا اور اس نے جگدیو کو قتل کر دیا۔ یہ بات صاف تھی کہ جس نے بھی اس کو قتل کیا ہے وہ قتل کے لیے تیار ہو کر گیا تھا، یعنی وہ اسی کام کے لیے رسی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ جگدیو کامنی کے بلانے پر گیا اور اتفاق سے موہن کمار ادھر جا نکلا۔ ان میں کوئی بات ہوئی ہوگی اور موہن کمار نے اس کو قتل کر دیا، مگر موہن کمار اپنے ہاتھ میں رسی کیوں لے گیا تھا؟ قتل کی بابت ایک اور بات ذہن میں بٹھا لیں۔ جب کوئی آدمی کسی کو اس واسطے قتل کرتا ہے کہ اس کے تعلقات اس کی بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہیں تو وہ ظالموں اور درندوں کی طرح قتل کرتا ہے، کلہاڑی یا گنڈاسا استعمال کرتا ہے۔ ایسے بعض قاتل اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ لاش کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اگر کسی خاوند کو راستے سے ہٹانا ہو اس واسطے کہ اس کی بیوی کے ساتھ آشنائی ہے تو زہر استعمال کیا جاتا ہے۔ رسی سے گلا گھونٹنا بزدلوں کا یا عورت کا طریقہ ہے۔ عام طور پر ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ میرا دماغ اسی پر ٹھہرتا تھا کہ موہن کمار یا کامنی کا بھائی جگدیو کو قتل کرتا تو جگدیو کی لاش کے بہت سے ٹکڑے ہو جاتے۔ اشتعال اور غیرت کا قتل بڑا ظالموں والا ہوتا ہے۔ مجھ کو ایک اشارہ اور ایک راستہ مل گیا تھا۔ میں نے رام پیاری کو تھانے میں ہی بٹھائے رکھا اور اس سے کامنی کے گھر کا پتہ اور اس کے بھائی اور باپ کے نام معلوم کر کے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ کامنی کو، اس کے باپ اور بھائی کو تھانے میں لے آئے۔ کانسٹیبل کو میں نے وردی اتار کر جانے کو کہا تھا، اس واسطے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کو تھانے لے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں آ گئے۔ میں نے کامنی کو الگ کر کے اپنے دفتر میں بٹھا لیا، اس کے باپ اور بھائی کو برآمدے میں بٹھا دیا۔ کامنی 17-18 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت گھبراہٹ تھی۔ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس سے اس کی گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے اس کو ایسا نہیں کہا کہ وہ گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ یہ رام پیاری نہیں تھی۔ کامنی جیسی لڑکیوں کے ساتھ تفتیش کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کامنی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رات کو جب جگدیو تمہارے ساتھ تھا تو اوپر سے کون آ گیا تھا؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ باپ آ گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے دائیں بائیں سر ہلایا، یعنی نہیں۔ بھائی آ گیا تھا؟ اس نے پھر پہلے کی طرح سر ہلایا۔ پھر اور کون آ گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی آیا ضرور تھا۔ اس نے پھر پہلے کی طرح سے بہت آہستہ سر ہلا دیا، یعنی نہیں۔ کامنی، میں نے اس کو کہا، کوئی لڑکی اپنے باپ اور اپنے بھائی کو قتل کے جرم میں نہیں پکڑوا سکتی۔ وہ اپنی زبان بند رکھے گی، لیکن میں نے تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ جگدیو کو تم نے بلایا تھا، تم دونوں کو اکٹھے دیکھا گیا ہے، اس واسطے میں نے تم کو، تمہارے باپ اور بھائی کو بلایا ہے۔ میں تو تم لوگوں کو جانتا ہی نہیں۔ مجھ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ کامنی کے بلانے پر جگدیو گیا تھا یا نہیں۔ میں قیاس پر باتیں کر رہا تھا۔ کامنی کے چہرے پر اب رنگ آتے اور جاتے تھے، لیکن وہ خاموش تھی اور مجھ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اسے بلایا تھا نا؟ وہ چپ رہی۔ کامنی، میں نے ذرا سا جھنجھلا کر کہا، مجھ سے کیا کیا چھپاؤ گی؟ کیا تم جگدیو کے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہو؟ کیا اس نے تم سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں نے تمہارے باپ اور بھائی کو ابھی باہر بٹھایا ہوا ہے۔ میں ان کو حوالات میں بند کر دوں گا، پھر جانتی ہو ان کا کیا انجام ہوگا؟ پھانسی۔ تم کو ان کی لاشیں ملیں گی۔ اپنی حالت دیکھ لو جو جگدیو بنا گیا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ بول پڑی۔ آپ ہی کچھ بتائیں۔ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے کامنی، میں نے بڑے حلیم لہجے میں کہا۔ میں تم سے اس واسطے پوچھ رہا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہوا تھا کہ تمہارے واسطے بچنے کی ترکیب کروں۔ میں بہت خوش ہوں کہ جگدیو مارا گیا ہے۔ ایسے ملیچ اور پاپی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ مجھ کو صاف صاف بتا دو
میں تمہارے باپ اور بھائی کو سمجھا دوں گا کہ وہ کیا بیان دیں، پھر میں لکھ دوں گا کہ قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کامنی جس صورتحال میں پھنس گئی تھی اس میں اس جیسی لڑکی کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر آپ سیلاب میں ڈوب رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ ناگ پر پڑ جائے تو آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ڈس لے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ شاید یہی آپ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ کامنی کے ساتھ بھی میں نے پیار اور ہمدردی کی اور بھی باتیں کی تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ میرے باپ اور بھائی کو چھوڑ دیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ پھر کس کا قصور ہے؟ میرا، اس نے کہا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس کی زبان چل پڑی، وہی کامنی جو بولتی ہی نہیں تھی اس طرح بولنا شروع ہو گئی کہ میں کوئی بات پوچھنے کے لیے اس کو روکتا تھا تو وہ ذرا چپ ہوتی تھی۔ کبھی اس کے آنسو بہتے تھے اور کبھی خشک ہو جاتے تھے، کبھی وہ اتنی غصے میں آ جاتی تھی کہ اس کے دانت بجنے لگتے تھے، اور کبھی اس طرح بولتی تھی جس طرح لوگ نیند میں بولتے ہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہ معمولی لڑکی نہیں، یہ قتل کر سکتی ہے۔ میں نے اس کی ساری رام لیلا سنی۔ یہ میں آپ کو رام پیاری کے بیان میں سنا چکا ہوں۔ اس نے وہی بیان دیا جو رام پیاری نے دیا تھا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ اس کو جگدیو پر کس طرح غصہ آیا اور اس کو کیا کیا سوچیں آئیں۔ آخر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے ساتھ اس کو یہ سوچ آئی کہ وہ خود ہی مر رہی ہے اور اپنے جسم میں ایک اور جان کو اپنے ساتھ مار رہی ہے، تو وہ شخص کیوں زندہ رہے جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے جب رام پیاری کو کہا تھا کہ جگدیو کو کہو کہ ایک بار مجھ کو مل لے، تو اس کے دماغ میں دو سوچیں تھیں کہ وہ جگدیو کو شادی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرے گی، اور دوسری یہ سوچ کہ اس کو جان سے مار ڈالے گی۔ اس کے لیے اس نے جو طریقہ سوچا وہ اس نے عورتوں سے سنا تھا۔ ایک عورت نے اپنے بدکار خامن کو اس طرح قتل کیا تھا کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر پھندا بنایا اور جھٹکے دے دے کر اس کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں جگدیو کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو قتل کر رہی ہوں۔ اس نے کہا، میں دن کو بھی یہی دیکھتی رہتی تھی۔ آپ کی نگاہ میں مجرم ہوں، لیکن میرے دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مجھ کو امید نہیں تھی کہ جگدیو آ جائے گا۔ میں ادوائن کی رسی ہاتھ میں لے کر کھیتوں میں اس جگہ چلی گئی جہاں پہلے کبھی ہم مل چکے تھے۔ اسے موت لے آئی۔ میری بات سننے سے پہلے ہی اس نے مجھ کو کہا کہ تم نے مجھ کو کس واسطے بلایا ہے؟ میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں کہ پھر کبھی مجھ کو نہ بلانا۔ میں نے اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو، نہیں تو اپنے ہاتھوں میں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنے اس بچے کا کچھ خیال کرو جو میرے جسم میں پل رہا ہے۔ اس نے مجھ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا، جا بدماش کہیں کی، معلوم نہیں کس کا بچہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہو اور مجھ کو پھانس رہی ہو۔ زمین سے ایک شعلہ اٹھا جو میرے سر تک چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھی اور اس کے پہلو میں ہو گئی۔ اب میں مظلوم لڑکی نہیں تھی، اب میں راجپوت کی بیٹی تھی۔ میرے ہاتھ میں رسی تھی۔ میں نے جس طرح خواب میں 2 دفعہ اس کو قتل کیا تھا، اسی طرح رسی کے دونوں سرے پکڑ کر رسی اس کے سر کے اوپر سے اس کی گردن میں پھینکی۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے ایک ہی بار کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے بہت تیزی سے رسی کو گانٹھ دے کر رسی دونوں طرف کھینچی۔ اس کے منہ سے خر کی آوازیں نکلی اور اس کے ہاتھ اپنی گردن پر چلے گئے۔ میں نے رسی کو اور زور سے کھینچا۔ وہ ایک طرف گرتے گرتے اوندھا ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ایک پاؤں رکھ کر زور زور سے جھٹکے دیے۔ وہ تڑپ رہا تھا، پھر اس کی حرکت بند ہو گئی۔ میں نے رسی کو اور کھینچا۔ میرے دل پر ذرا سا بھی ڈر خوف نہیں تھا۔ میں نے اس کی گردن سے رسی کھول دی، وہ بالکل نہ ہلا۔ پھر میں اپنے گھر کو چلی گئی۔ میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب کہہ رہے تھے کہ لالا ہرکشن لال کے بیٹے جگدیو کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ اب میرا دماغ ٹھیک طرح سوچنے لگا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے خودکشی کا ارادہ کیا ہوا تھا، وہ میرے دماغ سے نکل گیا، اور میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، اور کیا پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ جگدیو کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں سارا دن اور رات کو بھی اسی سوچ میں پڑی رہی۔ اب آپ کا بلاوا آیا تو مجھ کو ڈر تو لگا، لیکن اطمینان سا بھی ہو گیا، اس واسطے کہ جو سوچ کل سے پریشان کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ مجھ کو زہر لا دیں، میں کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ میں اس کو زہر نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کے بیان کے بعد یہ کام کیا کہ موہن کمار کو حوالات سے نکالا اور اس کو سمجھایا کہ وہ مندر میں ہی رہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے چچا سے اس کو کچھ دلوا دوں۔
وہ کہنے لگا کہ میں اس کی بہن برآمد کروا دوں اور رپورٹ درج کروں۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھ کو شہادت مل چکی ہے کہ اس کی بہن اپنی مرضی سے اس کے چچا کے مسلمان ملازم حیدر خان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مجھ کو قتل کی تفتیش میں پکا ثبوت ملا ہے کہ جگدیپ کو اس کی بہن نے دھتکار دیا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ جگدیپ کو کس نے اور کس واسطے قتل کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر چلا گیا۔ میں نے کامنی کو حوالات میں بند کر دیا اور شہادت کی بابت سوچنے لگا۔ یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں میرے 4-5 دن لگ گئے۔ اس دوران جگدیپ کا باپ ہرکشن لال میرے پاس آتا رہا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں تپدق کے مریضوں کی طرح ہو گیا تھا، بات کرتا اور روتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھ کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ مجھ کو موقع مل گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ لالا جی، آپ کا دل دکھی ہے، میں اس کو اور نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ کی شانتی یعنی اطمینان اور سکون کے واسطے ایک بات ضرور کہوں گا۔ انسان کوئی پاپ کرتا ہے تو اس کو خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ سے کیا پاپ ہو گیا ہے جس کی اتنی خوفناک سزا ملی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری بات پر دھیان دے رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ صبر اور سکون حاصل کرنے کے واسطے خیرات کریں اور ہر دوار جا کر لمبا عرصہ عبادت میں ڈوب جائیں، اور اگر آپ کے ہاتھوں کسی کا حق مارا گیا ہے تو وہ ادا کر دیں۔ آپ کا بیٹا آپ کو واپس نہیں ملے گا، سکون اور صبر مل جائے گا۔ اس نے میری باتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ بہت دیر باتیں کرتے کرتے میں نے اس کو کہا کہ خدا نے اس کو بہت دولت دی ہے، وہ موہن کمار کی دکانوں کی قیمت اسے دے دے، ورنہ اس کو اور نہ جانے کیا سزا ملے گی، اور موہن کمار اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ موہن کمار غنڈوں بدماشوں کا دوست ہے، یہ ڈر بھی ہے کہ اس کا بیٹا ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور وہ موہن کمار کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ موہن کمار اس کے گھر ڈاکہ بھی ڈلوا سکتا ہے۔ اکلوتے بیٹے کے قتل نے اس کے دماغ کا حال کچھ اور ہی کر دیا تھا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تصفیہ کروا دوں اور وہ موہن کمار کو رقم دے دے گا۔ میں نے اسی شام موہن کمار اور ہرکشن لال کو تھانے بلا لیا۔ ہرکشن لال رقم ساتھ لایا تھا۔ یہ 8,000 تھی، جو آج کے کئی لاکھوں کے برابر تھی۔ اس نے رقم مجھ کو دی، میں نے موہن کمار کو دے دی اور اس کو کہا کہ وہ چپ کر کے چلا جائے۔ وہ چلا گیا۔ کامنی کو 5 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ 6-7 ماہ بعد اتفاق سے پتہ چلا کہ موہن کمار کی بہن مالتی حیدر خان کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی اور اس نے مسلمان ہو کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔